الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 57 نمبر کی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 57 ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے اولئک، وہ لوگ، الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں معبود مان کر. مشرکین مکہ دو قسم کے تھے. یہ قسم مشرکوں کی وہ تھی جو فرضی خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ ہم ایک بت بنا لیں گے جو صورت ہمارے ذہن میں آئے گی، جو الگ تھلگ صورت ہو، جو عجیب و غریب صورت ہو، ایسی ایک مورتی بنائیں گے اور اس مورتی کو خدا مان کر اس کی عبادت کریں گے. مشرکوں کی دوسری قسم تھی جو خدا کے مقبول بندوں کی عبادت کرتی تھی. اللہ کے مقبول بندوں کی عبادت، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں. اور بعض مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض خدا کے دیگر مقرب بندوں کی عبادت کرتے تھے. مگر عبادت یہ اللہ ہی کا حق ہے. اللہ کے غیر کی عبادت کسی صورت میں ہو نہیں سکتی. تو پروردگار عالم نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ کے مقبول بندوں کی عبادت کرتے ہیں. پروردگار نے کہا کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم معبود مان کر پکار رہے ہو، وہ نیک بندے یبتغون الی ربہم، وہ خود اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے طلب کر رہے ہیں الوسیلۃ، وسیلہ طلب کرتے ہیں. یعنی وہ خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقرب، ان میں زیادہ قریب کون ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں. جو زیادہ قریبی بندہ ہے، جو زیادہ مرتبے والا بندہ ہے، اسے وہ وسیلہ بنا رہے ہیں. تو سب رب کی طرف پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں، اور تم لوگ ویسے بندوں کو معبود بنا رہے ہو. اگر وہ بندے تمہاری عبادت سے باخبر ہو جائیں تو تم سے سخت نفرت کریں گے، کیونکہ خدا کے کسی بھی مقبول بندے کی یہ دعوت نہیں رہی
کسی بھی مقبول بندے کا یہ پیغام نہیں رہا کہ تم میری عبادت کرو. ہر مقبول بندے نے یہی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. تو جن بندوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جنہیں معبود مان کر، حاجت روا مان کر تم پکار رہے ہو، وہ بندے خود رب کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اور کس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ وہ ایہم اقرب، ان میں زیادہ قریب جو ہے وہ وسیلہ. تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے کون ہے؟ یہ یقینی بات ہے جس میں دو رائے نہیں. وہ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ سے سب سے قریب ترین ہستی کسی کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اقرب العباد الی رب العباد، یہ حضور کی شان ہے. اقرب العباد، بندوں میں قریب ترین، کس سے؟ الی رب العباد، بندوں کے رب کی طرف. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء اعظام، یہ درجہ بدرجہ وسیلہ ہیں. مگر سب سے بڑا وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور حضور بڑوں کے لیے وسیلہ ہے، اور حضور کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وسیلہ اللہ کے پاس وہ ہوگا جو ہم سے بڑھ کر اللہ سے قریب ہوگا. اب بتائیے حضور سے بڑھ کر اللہ سے قریب کون ہے؟ حضور اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کا قریبی بندہ نہیں ہے. تو حضور سب کے لیے وسیلہ ہو سکتے ہیں، مگر حضور کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا. کس کے اندر یہ لیاقت ہے کہ نبی کے لیے وسیلہ بن جائے؟ نبی کے لیے وسیلہ وہ بن سکتا ہے جسے نبی سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل ہے، اور ایسا ہے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المقربین، امام المقربین ہیں. تو پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ خدا کے مقبول بندے یہ تمہیں کبھی عبادت کا حکم نہیں دیتے کہ میری عبادت کرو، بلکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ کسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. یہ تو رہا مقبول بندوں کی بات. اور جو تمہارے فرضی بت ہیں، بتوں کی تم نے شکلیں بنا لی ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں، ان نیک بندوں کی کوئی حیثیت ہے، یہ انسان ہیں، جاندار ہیں، مقبول ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ عبادت کے لائق نہیں. تعظیم کے قابل ضرور ہیں. اللہ کے مقبول بندوں کی تعظیم کرو، کیونکہ ان کی بے ادبی تمہاری رسوائی کا سبب بن جائے گی. اللہ کے مقبول بندوں کی ہمیشہ تعظیم کرو، ادب کرو، مگر عبادت یہ صرف اور صرف پروردگار کا حق ہے، یہ اللہ ہی کے لیے تسلیم کرو. تو اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی عبادت یہ مشرکین کر رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وسیلے کو بھی تلاش کر رہے ہیں. ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ بندے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اے محبوب آپ کے رب کا عذاب ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے. عذاب سے ڈرنا ایمانیات میں داخل ہے، رحمت کی امید رکھنا یہ بھی ایمانیات میں داخل ہے. جبھی تو ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. آیت کریمہ ختم ہوئی
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ جو بھی بستی ہے إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا ہم اسے ضرور برباد کر کے رہیں گے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا ہم ہر بستی کو برباد کر کے رہیں گے قبل یوم القیامتی قیامت کے دن سے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا یا اسے سخت عذاب دے کر رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے. قیامت سے پہلے سارے شہر ساری آبادیاں برباد کر دی جائیں گی اور سب کو عذاب دیا جائے گا، یا مٹا دیا جائے گا یا عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ قرب قیامت لوگوں میں دو برائیاں پھیل جائیں گی. ایک مالی برائی، دوسری جسمانی برائی. مالی برائی کیا ہے؟ سود خوری عام ہو جائے گی. سود خوری کا لوگوں کو شوق ہو جائے گا اور سود کے دھندے بہت زیادہ چلیں گے. پروردگار عالم کو سود کا دھندا سخت ناپسند ہے. تو یہ سود خور جب زیادہ ہو جائیں گے تو مولا تعالیٰ عذاب دے گا یا اس بستی کو مٹا کے رکھ دے گا. اور دوسرا گناہ جس کا تعلق جسم سے ہے وہ ہے زنا کاری. زنا کاری بھی عام ہو جائے گی، بلکہ زنا ایک فیشن بن جائے گا. فخر سے لوگ کہیں گے. ویسا بھی دور آ جائے گا. تقریباً وہ دور بعض مغربی ممالک میں آ چکا ہے کہ ایک مرد سے اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ بھائی تیری بیوی سے میں نے زنا کیا، اور وہ سن کے غضبناک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس بات کو اس طرح سن رہا ہے جیسا کہ اس بات میں کوئی بے حیائی ہی نہیں، کوئی خرابی ہی نہیں ہے. لواطت عام ہو جائے گی. مرد مرد سے لطف اندوز ہوگا. مرد عورت کو نہیں اپنائے گا، نکاح نہیں کرے گا، بلکہ نکاح کے بغیر رہے گا اور اس کی شہوت رانی مرد سے ہوگی. تو یہ گناہ جب عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب اترے گا یا وہ بستی اجڑ جائے گی. کان ذالک فی الکتاب مستورا وہ بات تو کتاب میں، تقدیر الہی میں لکھی جا چکی ہے. آخر ایسا ہونا ہے، ہو کر ہی رہے گا. قیامت کے قریب ماحول اتنا بگڑ جائے گا کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی زبان پر اللہ کا لفظ رہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے کلام پر عمل کرنا، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کا نام زبان سے لینے والا کوئی آدمی نہیں رہے گا. تب جا کر قیامت قائم ہو جائے گی. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. جب اللہ کا لفظ اپنے منہ سے نکالنے والا ایک انسان بھی دنیا میں نہیں رہے گا تب قیامت قائم ہو جائے گی. وہ پروردگار نے سمجھا دیا کہ قیامت کے قریب ہم بستیوں کو اجاڑنے والے ہیں، یا بستی میں جو لوگ رہیں گے ان کو عذاب دیں گے. اور عذاب کی کئی شکلیں ہیں. پروردگار عالم کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں اور اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہی ہوگا عذاب یا ویسا ہی ہوگا عذاب. یہ قدرت کی لاٹھی ہے جو پڑے گی مجرموں اور گنہگاروں پر. قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، مگر قدرت کی لاٹھی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. آیت ختم ہوئی. وما منعنا ان نرسل بالآیات. قدرت کی نشانیاں یا معجزے
بھیجنے سے ہمیں کوئی چیز روکتی نہیں ہے، الا مگر ایک چیز کی وجہ سے ہم ان معجزوں کو جاری نہیں کرتے، ان کذب بها الاولون، وہ بات یہ ہے کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جھٹلا دیا. پہلے معجزے ظاہر ہوئے پیغمبروں سے تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا. اب اے میرے مصطفیٰ، آپ کے دور میں وہ معجزے ظاہر کیے جائیں اور آپ کی قوم انکار کرے گی تو پھر آپ کی قوم بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی جس طرح اگلی قومیں مٹا دی گئیں. تو اگلوں نے یعنی پرانے لوگوں نے معجزات کا انکار کر دیا. یہ معجزے کیا ہیں؟ آیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. تو چونکہ پرانے لوگوں نے اگلی قوموں نے جھٹلایا ان معجزوں کو، اسی لیے ہم دوبارہ ان معجزوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ پہلی بار جب وہ معجزے ظاہر ہوئے تو اس کا انجام جو ہوا سو ہوا. قوموں نے انکار کیا. جب تک کوئی نشانی خدا کی ظاہر نہ ہو، لوگ انکار کرتے رہیں تو قدرت انہیں موقع دیتی ہے. جب ان کا مطلوبہ معجزہ یعنی وہ معجزہ جس کو قوم نے خود طلب کیا، جس کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، وہ معجزہ جب ظاہر ہو جائے، ظاہر ہونے کے بعد اگر انکار کریں گے تو قدرت انہیں معاف نہیں کرتی. قدرت ان پہ برس پڑتی ہے. اللہ کا عذاب ایسا اترتا ہے کہ کافروں کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا. تو اگلوں نے انکار کر دیا تھا معجزوں کا، کرشموں کا، اسی لیے ہم وہ معجزے دوبارہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، قوم سمود کو ہم نے ان کے مطالبے پر، ان کے ڈیمانڈ پر ہم نے ان کو ایک اونٹنی دے دی. جیسا کہ انہوں نے طلب کیا کہ ایک اونٹنی ظاہر ہو، ایسی جگہ جہاں کسی اونٹنی کے آنے کی امید نہیں ہے، ویسی جگہ سے اونٹنی باہر نکلے پہاڑ کے نیچے سے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اونٹنی کو نکالا مبصرتاً، اور یہ بالکل ظاہر معجزہ تھا. جو کام ہو ہی نہیں سکتا، خدا کا پیغمبر وہ کام کر کے دکھا رہا ہے، تو پھر پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لینا یہی انصاف ہے. طلب تو کیا کہ ایسا کرو، اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے. جب ان کے کہنے کے مطابق پیغمبر نے وہ کام کر کے دکھایا، تب کہا کہ نہیں تم جادوگر ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو اس کے بعد قدرت کے صفت حلیمی کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے منتقم ہونے کی تجلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قوم برباد ہو جاتی ہے. تو پروردگار نے کہا کہ قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی مبصرتاً، جو بالکل واضح علامت ہے. فظلموا بها، مگر قوم سمود نے کیا کیا؟ ظلم کیا اس اونٹنی پر. دیکھیے یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئی. صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب عظیم، دیکھو اسے تم کچھ اذیت نہیں دینا، اگر اذیت دو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. مگر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل ہی کر ڈالا، اتنا بڑا ظلم کیا. تب ان پر عذاب آیا. عذاب آنے کے بعد کوئی نہیں بچ سکا. وما نرسل بالآیات، ہم معجزے جو بھیجتے ہیں، اپنی قدرت کے کرشمے جو ظاہر کرتے ہیں، اس سے ہم کس چیز کو مقصود رکھتے ہیں، کیا چیز ہمارا مقصد ہے؟
الا تخویفا، بس یہ ایک مقصد ہے، وہ ہے تخویف، ڈرانا۔ ڈرانے کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی سنبھل گیا تو سمجھو کہ اس کا مقدر چمک گیا۔ تو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کوئی غفلت میں ہے، کھویا ہوا ہے، تو وہ جس طرح دنیا کو کھوئے گا اس سے بڑھ کر آخرت کو کھو دے گا۔ آیت ختم ہوئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ سے کہا، جب ہم نے آپ سے کہا، کیا کہا؟ قُلْنَا لَكَ، ہم نے کہا آپ سے، اللہ نے نبی سے کہا، پہلے ہی کہہ دیا ہے، اسے یہاں پہ نقل فرما رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا؟ ان ربک احاط بالناس، اے محبوب تیرا رب لوگوں کو گھیر لیا۔ لوگوں کو گھیر لیا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے رب کی قدرت تمام لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے، کوئی اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا، اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اے مصطفیٰ تیرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ تو تیرے رب کے پورے کنٹرول میں ہے۔ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اے نبی ہم نے آپ کو ایک منظر دکھایا تھا، جلوے دکھائے تھے معراج کی رات، تو اس جلوے کو ہم نے کیا بنا دیا؟ الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا اور بتایا۔ سب سے عجیب بات جو مشرکین مکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کیا، تو بیت المقدس تک جانا یہ خود اس زمانے میں محال مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، کہاں مکہ اور کہاں ملک شام۔ آسمانوں کی سیر تو وہ بعد والی بات ہے، یہ زمین کا مسئلہ ہی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ایک آزمائش بنا دیا ہے لوگوں کے لیے کہ میرے نبی کو تم سچا مانتے ہو تو نبی کی بتائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرو، نبی کے کہے گئے ہر قصے کو تسلیم کرو۔ یہ وہ واقعہ ہے معراج کا جسے حضرت ابو بکر مان کر صدیق ہو گئے، ابو جہل نے انکار کیا تو وہ زندیق ہو گیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن کے اندر ایک ایسے درخت کا ذکر ہے جس درخت پر لعنت ہوئی ہے، یعنی جہنم کا درخت۔ تو جہنم میں بھی ایک درخت ہوگا، اس کا نام ہے زقوم۔ اس درخت کا نام کیا ہے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے یہ گنہگار کا کھانا ہوگا۔ یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، پیٹ کے اندر ایسے ابلے گا جس طرح گرم پانی ابلتا ہے۔ تو وہ زقوم کا پھل بطور غذا دیا جائے گا۔ تو جب اس کا ذکر آیا تو ابو جہل نے کہا کہ محمد بھی عجیب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اس میں پتھر بھی جل جائیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا التی وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو اس جہنم میں جہاں ہر چیز جل جائے گی، پتھر بھی جل جائے گا، وہاں سے درخت کہاں سے اگے گا؟ کیا یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے؟ ابو جہل لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ واقعی جہنم میں درخت ہوگا، اور ہم قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مگر یہ دو باتیں، یہ ایک معراج کی بات اور دوسرے جہنم میں
درخت کی بات، ان دو باتوں کی وجہ سے کافروں نے بڑا فساد برپا کیا۔ یہ ایک سے مل کے کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیسا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بہک گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ کہاں گئے آسمانوں کو، کہتے ہیں بیت المقدس تک گیا میں رات کو واپس آ گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح لوگوں کو بہکاتے تھے۔ اور دوسرا آلہ کار جو انہوں نے بہکانے کے لیے اپنایا وہ شجرہ ملعونہ، یعنی وہ درخت جس پر لعنت ہوئی ہے، وہ درخت جہنم میں ہوگا، یہ سن کر کافروں نے مسلمانوں کو ستانا، تانے دینا شروع کر دیا۔ پروردگار نے کہا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ڈرا رہے ہیں ان کو، یعنی ان منکروں کو ہم ڈرا رہے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر ہماری یہ نصیحت ان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے سرکشی، بڑی سرکشی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ہماری نصیحتیں سن کر، حالانکہ ہماری نصیحتیں سن کر انہیں سدھر جانا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا 6واں رکوع ختم ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، اے اللہ ہم تجھے سجدہ کرنے والے ہیں، آدم کو کیوں سجدہ کریں، یا آدم مٹی کا پتلا ہے اسے ہم کیا سجدہ کریں؟ ایسا کوئی اعتراض فرشتوں نے نہیں کیا، بلکہ جب اللہ نے کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ فا جو ہے یہ ترتیب کو بتاتا ہے، مگر اس ترتیب کے اندر تیزی ہوتی ہے، دیری نہیں ہوتی۔ فوراً سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، مگر ابلیس نہیں کیا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں میں گھس گیا تھا۔ ابلیس تو ایک جن تھا، تو اس کے اندر بڑا تکبر، بڑی ہٹ دھرمی تھی، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قال، اللہ سے کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس انسان کو جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تین سے، یعنی جو مٹی بھیگ جاتی ہے، گیلی ہے، تو گیلی مٹی سے اے پروردگار تو نے اس انسان کو بنایا، اس کے اندر مٹی کی بو آ رہی ہے، اسے جا کے میں سجدہ کروں، کیسے کروں؟ ظالم نے یہ نہیں سوچا کہ رب نے جب حکم دے دیا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہی چاہیے، رب کے حکم پر بندے کو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں۔ تو ابلیس نے اللہ سے کہا اسجد، کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال، پھر ابلیس نے کہا، دیکھو ابلیس کی تقریر بڑی لمبی ہے، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اللہ سے بول رہا ہے ارأیتک، ذرا مجھے بتا تو، ھذا الذی، یہ پتلا، کرمت علی، مجھ پر تو اسے بزرگی دے دیا، میرے سے بڑھ کر درجہ اسے دے دیا، میں کیا ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں، میری رفتار کیا، میری طاقت کیا، میری عبادت کیا، یہ ابھی ابھی تیار ہوا، اسے تم مجھ پر فوقیت دے دیا۔ تو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی اے پروردگار تو آدم کو جو مجھ سے بڑھ کر مقام دیا، یہ ایک نامناسب کام ہے۔ کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ پھر ابلیس نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ سے، لئن اخرتنی، اگر تو مجھے موقع دے دے، مجھے زندہ رکھے تو،
الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک اے پروردگار تو مجھے موقع دے دے گا، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی پوری اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا۔ حنکا یحنکو، پیس دینا، کیسے پیس دوں گا؟ یعنی انہیں تیرے دین سے اس طرح دور کروں گا اور انہیں ناجائز خواہشات میں، بھلے اس کا تعلق نفس سے رہے یا کسی کھیل سے رہے، میں آدم کی اولاد کو چین سے زندہ رہنے کا موقع نہیں دوں گا، آخرت کی تیاری کرنے کا موقع نہیں دوں گا، مگر اس کی ذریت کو میں پیس دوں گا، الا قلیلا، مگر چند لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ یعنی جو لوگ پہلے ہی برباد ہو گئے ہیں ان کو برباد کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو میرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہاں جو ہدایت پر قائم ہیں، میری بات نہیں مانتے، ان کو بھی میں وسوسوں کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے میری راہ پر لے آؤں گا، اور میری یہ دشمنی، آدم علیہ السلام سے یہ دشمنی صرف آدم علیہ السلام تک محدود نہیں، بلکہ ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک سب سے دشمنی رہے گی میری، اور میں سب کو کیا کروں گا؟ راہ حق سے ہٹاتا رہوں گا۔ یہ چیلنج کیا ابلیس نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسے کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ العزیز کل کی محفل میں وہ باتیں سنائی جائیں گی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں شیطانی اثرات سے بچا، شیطانی مکاریوں سے بچا لے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ